تو بہرحال جو پھرتا ہے الٹے پاؤں تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تو جلدی اجر دینے والا ہے، شکر گزار ہو۔ یہ بالکل واضح بات ہے، بالکل واضح بات ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص مر جائے بغیر اللہ کے اذن کے، اللہ کی اجازت، اللہ کی معلومات، اللہ کے فرمان کے بغیر اس کی موت ہی آ جائے۔ اور پیدا ہونا بھی بالکل ایسا ہی ہے، قرآن شریف میں الگ جگہ لکھا ہے کہ ہم نے ایک مقرر وقت طے کر رکھا ہے، جتنی سانسیں ہیں وہ لے گا، اور جب وقت آ جائے گا اجل کا، نہ ایک لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے، بس وقت تو وقت، بالکل ایک ٹائم ٹیبل، ایک صحیح روٹین۔ یعنی ایون آپ جب کل کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو بالکل یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس قدر زبردست انداز کے ساتھ، کس قدر زبردست پیمانے کے ساتھ ہر چیز گردش میں ہے۔ کائناتیں بہت بڑی بڑی، سولر سسٹم تو اس میں اب کچھ مان نہیں لگتا، اتنا چھوٹا ہے، حالانکہ سولر سسٹم ہماری سوچ سے باہر ہے، ہم کبھی بھی ایکسپلور صرف سولر سسٹم کو نہیں کر سکیں گے۔ کوئی بھی انسان ایسا ابھی تک قیامت تک شاید نہیں آ سکے گا جو سولر سسٹم کے سارے سیاروں کے اوپر پہنچ سکے۔ چاند تک پہنچنے میں بھی آپ کو ایک بہت بڑا ایشو ہے، ابھی پچھلے مہینے وہ بھی فیل ہو گیا چاند تک جانے میں۔ اور اتنے زبردست انداز میں گریویٹیشنل فیلڈ بنائی گئی اور دن رات کا نظام اور زندگی گردش، دنیا کی گردش، کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی ٹلٹ زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا بھی تبدیلی آ جائے تو حیات کا عنصر ختم، اس میں حیات باقی نہیں رہے گی۔ یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، یا یہ گرم ہو جائے گا، یا یہ بکھر جائے گا، یا یہ اس کو دوسرا ستارہ سیارہ کوئی کھینچ کر اپنی طرف لے جائے گا، یہ فنا ہو جائے گا۔ اگر یعنی بہت ہی مائکرو ملی میٹرز کے حساب سے فرق ڈال دیا جائے تب بھی ایسا نہیں خطرناک ہو جائے گا۔ تمام جتنے اب یہ دنیا ہی ہماری جو ہے یہ بالکل ایک وقت میں ایک ستارے کی مانند گرم تھا، جیسے سورج کی طرح، جیسے سورج چمکتا ہے گرم اپنی گرمی آگ کی وجہ سے، گرمی حرارت کی وجہ سے، اسی طرح یہ بھی تھا۔ آہستہ آہستہ کئی لاکھ کئی کروڑ سال لگے اس کو ٹھنڈا ہونے میں، اور سیٹنگ بنائی گئی ہے ایک پورے انتظام کے ساتھ، ایک مقررہ وقت کے ساتھ، یہ اپنے حساب میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل کیلکولیشنز کے ساتھ میتھمیٹیکلی اس کو رکھا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا اجر چاہتا ہے ہم اسے وہ دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے ہم اسے وہ بھی دیتے ہیں، اور ہم جلدی دے دیں گے اجر اپنے شکر گزار بندوں کو۔ قرآن شریف میں اس کا اور ذکر ہے کہ کچھ لوگ دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں ہم وہ دے دیتے ہیں، لیکن ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں، اور پھر کچھ لوگ آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں تو اصولاً دنیا میں وہ تنگ دست رہتے ہیں، برا حال ہے۔ تو بندگان خدا جو ہیں وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں، وہ دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائی دے، ہمیں آخرت کی بھی بھلائی دے، اس لیے کہ اس دنیا میں اگر آپ کو ایک مقدور بھر بھلائی نہ ملے، اللہ کا فیور نہ ملے، آپ کی لیونگ، آپ کی لائف، آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی سوشل لائف بہت ہی تنگ دستی میں، اگر آپ کے پاس انوائرمنٹ نہیں ہے، سورسز نہیں ہیں، تو آپ دین چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کئی بار اللہ کی مرضی کے خلاف جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تنگ دستی اتنی بری چیز ہے، یہ مال دولت اسباب اموال، یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو دوسرے راستے پہ چلانے میں بھی بہت تقصیر ہے، بہت تیزی سے آپ دوسرے راستے پہ چل جائیں گے اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے۔ تو دنیا کی بھلائی بھی مانگی جائے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگی جائے، تاکہ انسان ایک قناعت پسند زندگی میں، قناعت والی زندگی میں سیدھا سیدھا چلتا رہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور اتنے ہی نبی گزرے کہ جہاد کیا انہوں نے اور ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ سو ہمت نہ ہاری انہوں نے بوجہ ان تکلیفوں کے جو آن پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی، اور اللہ پیار کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ جہاد کا کانسیپٹ یا سیلف ڈیفینس کا کانسیپٹ یا جنگی حکمت عملی کا کانسیپٹ ہمیشہ سے رہتا ہے، انسان کو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اور دشمن کے خلاف
ریٹیلیٹ کرنے کا بالکل اذن ہے، اجازت ہے، ہر قوم ہمیشہ کرتی ہے، ہمیشہ۔ ابھی یہ لوگ بہت اسلام کے خلاف سب کا بڑا اکٹھ ہے اس بات میں، یہ جہادی ہیں، اور قرآن شریف میں جہاد کی باتیں لکھی ہیں کہ یہ کفار سے لڑو اور انہیں قتل کرو، بڑا نیگیٹو امپیکٹ میں پوری دنیا میں اس کو پروموٹ کرتے۔ تو بھائی صاحب آپ کے مذہب میں بھی ہے، جب آپ کا تو بنتا نہیں، عیسائیوں میں تو جنگ کرنا بنتا نہیں، آپ کس کی سنت پہ عمل کر کے جنگ کرتے ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی فوج آپ کے پاس امریکہ ہے یا یورپ ہے یا یہ امریکن بلاک، سارا یہ دنیا کے سب سے بڑے بے غیرت اور بدماش ہیں، یہ سب سے زیادہ جنگ پہ آمادہ ہیں، سب سے زیادہ ہتھیار اور اسلحہ ان کے پاس ہے۔ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام نے تو کیا نہیں ہے جہاد، انہوں نے کہا ہے کہ ایک چڑھ مارے تو دوسرا منہ آگے کر دو کہ دوسری بھی مار لو، تو آپ کس کی سنت پہ جہاد کر رہے ہیں؟ ہم تو رائٹ پہ ہیں، ہمارے تو نبی نے خود کر کے دکھا دیا، تو کر رہے ہیں تو اصول ہی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بدماش کے بچے سارے فراڈ، سارے چکر بازی کرتے، شادیاں کرتے ہو، تمہارے عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی کی نہیں، تم کس کی سنت پہ عمل کر کے شادیاں کرتے؟ اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شادیاں کرتے، تعدد ازواج کا کانسیپٹ ہے میں، او خبیثو شکر کرو ہم شادیاں کرتے، تم تو شادی کے بغیر بدکاری کرتے ہو اور بچے پہ بچہ پیدا کیے چلے جا رہے ہو ہیں۔ ان بچوں کو میجارٹی بہت بڑی تعداد تمہارے یہاں بچوں کی وہ جنہیں ماں باپ کا ہی نہیں پتا میرا باپ تھا کون، ایون ماں کو نہیں پتا، وہ بھی ساری نشے میں تھی، پتہ نہیں کون آیا اور کون نکل گیا، کتنے آئے کتنے نکل گئے پتہ ہی نہیں کس کا ہے۔ یہ تو بعد میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے باپ کا بچہ ہے، بھائی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ یہ تو تمہارا کلچر ہے، یہ امریکیوں کا کلچر ہے۔ آپ وہ اوپرا ٹی وی کھولیں اور ریئلٹی شوز کھولیں، اس میں اب ایون کورٹ میں یہ ان کا پروگرام چل رہا ہے، کورٹ کی رولنگ اور کورٹ کی ہیئرنگ اس میں آتی ہے۔ عدالت میں کچھ لوگوں نے پٹیشنز دائر کی ہیں، میاں بیوی یا کپل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، میاں بیوی نہیں بھی ہیں، تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ جی یہ جو بچہ یا بچی ہے اس کا ہمیں کنفرم کر کے بتایا کہ یہ میرا اور اس کا ہی ہے یا کسی اور کا ہے۔ 90% 95% ہوتا ہے کسی اور کا، ہاں جی، وہ بیوی نے کہیں اور منہ مارا ہوتا ہے، یہ کلچر ہے تمہارا۔ اب ہم پاکیزہ بات کر رہے ہیں، آپ شادی کریں، آپ میں بڑی خود بد ہے جی، جنس کی بہت خود بد ہے آپ کو، عورت کے بغیر مرد، مرد کے بغیر عورت نہیں رہتے، کرو نا شادی، مرد ذمہ داری اٹھائے نا، پھر اس کو سایہ فراہم کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی ضرورت پوری کرے، کما کر لائے کھلائے، پیدا ہونے والے بچے کو عزت سے رکھے، اس کی تعریف نہ رحم تربیت کی بات ہے۔ بیوی نے اگر شادی کی ہے تو شوہر کی فرما بردار بن کے گھر کے کام کرے، بچوں کی تربیت کرے، نوکری کرے، کاروبار کرے، جیسے یعنی دو جیسے فیملی کا سسٹم مطلب کرے اور ایمانداری سے کرے، کہ پھر باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں، کر کے دکھاؤ، 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو، جتنی کرو کرتے رہو۔ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جی یہ بھی غلط کانسیپٹ میں بہت ہی زیادہ اس کو پروموٹ کیا گیا کہ اسلام میں 4 شادیوں کی گنجائش، ایسی بالکل کوئی قرآن شریف میں ایسی کوئی لاجک موجود نہیں کہ جی مسلمان 4 شادی، مسلمان 8 بھی کر سکتا ہے، مسلمان 12 اور 20 بھی کر سکتا ہے، جتنے بھائی آپ میں طاقت ہے نا، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ تمہاری طاقت ہے نا، تمہارے اندر صلاحیت ہے بچے پیدا کرنے کی، نہیں وہ تو ہر میراثی میں ہے، وہ نہیں سنبھالنے، آپ ذمہ دار کتنے ہیں، آپ لائل کتنے ہیں، آپ فیملی چلائیں گے، بچے پیدا کریں گے، ان کی کفالت کیسے کریں گے، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، ان کو شیلٹر دیں گے، اچھا گھر، اچھی رہائش، ایک کھانے پینے کا پراپر انتظام، روٹی کپڑا لتا سب چیز آپ ان کو پرووائڈ کریں۔ اگر آپ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کریں شادی اور سنبھالیں اور عزت دیں، لے کر آئیں، اس عورت کو گھر میں رکھیں عزت کے ساتھ، نہ کہ پیسے دے کے بدکاری کر کے واپس آ جائیں، وہاں وہ بچہ پیدا کر کے کہیں اور کر رہی ہے، جو باہری کلچر میں ہو رہا ہے۔ بے شمار بہت بڑی تعداد میں یورپ اور امریکہ میں سنگل مدرس مل جائیں گی آپ کو، جن کے 3 4 5 6 7 8 10 بچے ہیں۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ گوروں کے 10 بچے ہوتے ہیں، عورتوں کے 5 6 تو نارمل ہوتے ہیں، اور سنگل مدر ہے، مانتے ہیں آپ کو پتہ ہی بات، یہ ان کا کلچر ہے، عام سا کلچر ہے۔ باپ پتہ نہیں سب کے ہو سکتا ہے الگ ہی ہوں، 5 بچے تو 5 باپ، یہ عام سی بات ہے، کوئی انوکھی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں سے ایک باپ اس کا بھائی ہو لڑکی کا، اور ایک باپ اس کا بھائی ہو، اب باپ ہو، ہاں جی، ہو سکتا ہے بیٹے سے بھی پیدا کروایا ہو۔ یہ ایک عام سا بے غیرت کلچر ہے، جو آپ کا کلچر یورپ اور امریکہ کا منہ کالا ہوا ہے، اور وہ اس لیے اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ اس میں سے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں جو ان کے کام آ جائیں۔
لیکن کیا اب وہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف اسٹڈی کرتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے خلاف کیمپین کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، روایات پڑھتے ہیں اور پھر اپنا کلچر دیکھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، ڈٹ بھرا پڑا ہے۔ آئے دن لوگ کرسچنس اور یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو گند در گند ہے۔ یہ ایک سویلائزیشن ہے، یہ ایک پراپر وے آف لائف ہے کہ جی آپ جنسیت کے بغیر تو رہتے نہیں، تو اس میں منع ہے، آپ شراب نہیں پی سکتے، آپ جوا نہیں کھیل سکتے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک 110% ٹھیک بات بتا رہا ہوں۔ اگر اصلی ہندو ہو نا، اصلی برہمن ہندو ہو جو اپنی صحیح کتاب جانتا ہے، تو اس میں آپ کو مائنر فرق پتہ چلے گی، مائنر چھوٹے چھوٹے فرق ہوں گے اسلام کے، بس وہ بھی علاقائی، باقی کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ اس میں بتوں کی پوجا ہے، نہ اس میں کوئی بدکاری ہے، نہ اس میں مندر بنانے کی، نہ گھنٹی بجانے کی۔ یعنی ان کے یہ جو پریسٹ پیچھے گزرے ہیں، ان کے جو رہنما گزرے رہبر، کسی نے ایسا نہیں کیا، یہ فیری ٹیل سے بعد میں بنی ہوئی۔ یعنی ان کا جو بگیسٹ لارڈ ہے، بگیسٹ جس کو یہ بہت بڑا خدا مانتے ہیں، شیو کو بہت بڑا خدا، بہت بڑا لارڈ مانتے ہیں، اس کے نام پہ یہ نشہ کرتے ہیں۔ اندازہ لگائے، آپ خود سوچیں، ابھی وہ ان کا ایک پنڈت لگا ہوا تھا، بہترین آدمی جو پڑھ لکھ گیا وہ، تو اس نے وہ گالیاں خود ہی ہندوؤں کو دے رہا تھا۔ تو خبیث کے بچوں، بے شرم و بے غیر، تو یہ تم بھولے کے نام پہ جناب چرس پی رہے ہو اور بھنگ پی رہے ہو اور آوارگی کر رہے ہو، یہ مذہب ہے تمہارا، یہ مذہب کے نام پہ کرتے ہیں کہ جی یہ بھولے کا جناب ہے۔ اب وہیں سے وہ کلچر، کتا سا کلچر جو ہے وہ ہمارے مزاروں پہ آیا، صوفیہ کرام، اولیاء کرام کے مزاروں پہ آیا۔ آپ نے نارملی یہ جی سنا ہوگا، اور میں نے دیکھا ہے خود، کئی مزاروں پہ ایسا ہے، بالکل میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں چرس پی جاتی ہے، بھنگی چرسی بیٹھے ہو، وہ ہوتے کون ہیں؟ بھیک مانگنے والے، ملنگ، داڑھی بڑھائے ہوئے، بال بڑھائے ہوئے، کڑے من کے ڈالے ہوئے، وہ صوفیہ کرام بنے بیٹھے، بدماشوں کا اڈا، بے شرم، ننگے ہونے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نانگا بابا ہے تو یہ ہماری دعائیں قبول کروائے گا۔ خاص طور پہ وہ بچے تو پیدا کروانے کے لیے بہت اس میں ایبیلٹی ہوتی ہے، وہ پیدا کروا دیتے ہیں۔ یہ سب گند پیدا ہوتا ہے بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ جو اسلام کے اوپر چلتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی صوفیہ اکرام کی تعلیمات تو بڑی پاکیزہ ہے، بڑی صاف ہے، اس میں کوئی بدماشیاں ہیں نہیں، کسی نشے کا تو تصور کوئی نہیں نا، کوئی چانس نہیں کہ جی آپ کوئی نشاور چیز استعمال کر لیں اور اسلام بھی ہو، تو سختی سے منع کر دیا گیا کہ آپ اپنے آپ سے بھاگتے ہیں۔ یہ شراب اور یہ نشے کیوں حرام ہے؟ آپ اپنے آپ کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھول جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، میری جو کجیاں، کمزوریاں، میرے جو ریگریٹس ہیں، میری جو خامیاں ہیں، میں کسی طرح سے ان کو بھول جاؤں اور تھوڑا سا اس سے اسکیپ کے لیے آپ نشے میں جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ سے اسکیپ کی کوشش میں لگا رہتا ہے وہ تو سب سے بڑا گناہ گار ہے اسلام کے حساب سے، کیونکہ تزکیہ تو آپ نے اپنا قد افلح من زکاہا، جو ہے قد افلح من زکاہا، فلاح تو وہ پائے گا جو اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے اندر جھانکے گا، اپنے اندر ٹھیک کرے گا، اپنے آپ سے بھاگے گا نہیں بلکہ اپنے اور ڈیپ اندر جائے گا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، برائیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، انسان کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے، بہت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے، توبہ کے راستے رکھے، اس کے لیے کوئی تھوڑا سا وہ کمپنسیشن رکھی کہ آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، واپس ہو سکتے ہیں، معاف ہو سکتے ہیں۔ جو صدق کے دل سے توبہ کرے گا اللہ کے حضور، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، یہ کوئی کنفیشن باکس ہمارے یہاں نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، مسلمانوں میں کوئی کنفیشن باکس نہیں ہوتا، یہ آپ کو خود اپنے اللہ سے خود رجوع کرنا ہوتا ہے، تنہائیوں میں، یکسوئی میں، ایک سائڈ پہ جا کے۔ اب یہ پیروں فقیروں نے بھی جو دکانیں کھولی دی ہیں کہ جی وہ مریدوں کا وہ جناب علی ان کے عیوب بھی سنتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو بلیک میل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سارا آپ کی غلطیاں ہیں، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اللہ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آپ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ توبہ کی ہے، قبول ہو گئی، ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرمان دے چکا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو اب آپ بالکل ایسے ہی ہیں جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، لیکن وہ اس کے لیے جس نے بعد میں گناہ نہ کرنا ہو، نہ کرنی ہو، لیکن انسان ایسا نہیں ہوتا، پھر گناہ ہو جاتا ہے،
پھر گناہ ہو جاتا ہے. پھر ایک زندگی کا فیز ہوتا ہے. یہ انسان اپنے فیزز میں جیتا ہے. یہ میچورٹی کی عمر تک پہنچنے کے لیے نا اس کو ایک ٹائم چاہیے. کچھ آپ کی فطرتیں جبلتیں ینگ ایجز میں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے کنٹرول ہوتی ہی نہیں ہیں. آپ بار بار بھٹکتے بہکتے, لیکن میچور ایج پہ آنے کے بعد آپ کو خیال ہی نہیں آتا برائی کا. بعد میں خیال نہیں آتا. وہ تصور, وہ سوچ, وہ خیال آپ کا وقت کے ساتھ ساتھ دھیما پڑتا ہے, ختم ہوتا ہے. باقی کوئی مسائل زندگی کے آگے بڑھتے رہتے ہیں. آپ کو برائی کے موقع پھر مل جاتے ہیں اور آپ کسی برائی میں انوالو ہو سکتے ہیں, اور پھر توبہ کا راستہ کھلا ہے اور پھر آپ توبہ کر سکتے ہیں. 1000 بار گناہ کرو تو 1000 بار توبہ کرو. گرتے ہو تو اٹھ جاؤ. بس سیدھا سادہ کام. نہ اس میں کچھ گواہ ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال دنیا ہے یا آخرت ہے, جو ہم ادھر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں دینے کو تیار ہے. دنیا کا ثواب چاہیے, دنیا کی زندگی چاہیے تو آپ وہ کریں, باہر کھڑے کر لیں. لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو بڑا سخت حساب ہے, بڑا سخت حساب ہے. اس کو تو یاد ہی رکھنا چاہیے. یہاں تو حساب آپ بھاگ سکتے ہیں, بڑی بدماشی, کبھی جج خرید لیا, کبھی وکیل خرید لیا, کبھی کسی فوجی جنرل کو خرید لیا, کسی کو بھی خرید سکتے ہیں. کبھی جنرل نے کسی کو خرید لیا, کوئی سیاستدان بن گیا. آپ آپس میں ایک دوسرے کو خرید سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ایبرو, لیکن آپ اللہ کے حضور نہیں کر سکتے کچھ بھی, کوئی چانس نہیں ہے. ہم جتنے چھوٹے لیول کے لوگ ہوتے ہیں, چھوٹے لیول کے لوگ کم ذمہ داریاں والے, ہمیں سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے. جن کے اوپر ذمہ داریاں کم ہیں, جن کے سورسز لمیٹڈ ہیں, جو غریب ہیں, بلو جو ہے نا پاورٹی لائن یا پاورٹی لائن کے نزدیک غربا ہے, اپنا بس پیٹ پال رہا ہے, گزارا کر, ہمیں سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے. کیونکہ جب ہمارے پاس مال آئے گا, یا انسان کے پاس جب مال اسباب آتا ہے, تو وہ فرعون ضرور بنتا ہے, اپنی ڈائریکٹری ضرور بناتا ہے, اور اس کا حساب بھی طویل ہو جاتا ہے, حساب اس کا ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. سارے تو عثمان غنی نہیں ہوتے نا, کہ مال اسباب کی بھی کثرت ہے اور بندہ بھی ٹھیک ہے, مقرب صحابی بھی. یہ اس طرح کے کم ہوتے ہیں ضرور ہوتے ہیں, لیکن حضور سیدنا عثمان غنی جیسا کہاں سے لائیں, حضور سیدنا ابوبکر صدیق جیسا کہاں سے لائیں. یہ مال اسباب بھی ہے جی, اموال بھی ٹھیک ہے, لیکن مضبوط قدرت بھی, مضبوط ایمان کی, وہ کم ہوتے ہیں, لیکن انسان کے بیٹھنے بھٹکنے کا چانس اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. تو جہاد کی عرض میں کر رہا تھا کہ جہاد ہر قوم میں, ہر قوم میں رہا ہے, اور جن کے نبیوں سے بھی منسوب نہیں انہوں نے بھی کیا ہوا ہے, وہ کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام سب سے بڑا نام ہے اس کے اندر, جو بہت بڑی لشکر کشی کے ساتھ بہت بڑی فوج, جو لیگل فوج بنائی بنی اسرائیل میں, جو لیگل فوج بنی ہے وہ انہیں کی بنی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج بہت بڑی تھی, بہت بڑی, جن کے بارے میں قرآن شریف میں بھی کچھ اشارے ملتے ہیں کہ ان کی فوج, ان کی لڑائیاں جنات تک سے ہوئی ہیں, ایلینز کے ساتھ, بہت بڑی تعداد ہے. تو وہ ہوا ہے, اور ان کی فوج میں ان کے پرندے بھی شامل تھے, اور ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی, اور یہ بڑی طاقت والے فوجی تھے بالکل لشکری. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے, قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے کہ اپنے ڈیفینس کے لیے, اپنے حفاظت کے لیے ہم نے تمہیں بالکل یہ طریقہ ہمیشہ سے دیا ہے. اب یہ بڑے, یہ وہ کہتے ہیں نا وہ اہنسا وادی, یہ پڑوسی انڈین ہے جی. اور بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ تمہارے گاندھی نے تو کہہ دیا تھا ٹھیک ہو گیا, وہ نہیں کیا. وہ تو ایک بڑا آدمی تھا, کوئی مسئلہ نہیں, میں بالکل اس کو بڑی عزت کرتا ہوں, اس میں بہت ساری کوالٹیز, بہترین آدمی تھا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے کبھی جنگیں نہیں ہوئی, لڑائیاں. یہ مہا بھارت کیا ہوئی ہے, سوچ رہے, کبھی سوچے آپ؟ دنیا کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے مہا بھارت. وہ تمہارے آپس میں کورو اور پانڈووں میں ہوئی ہے. تو باہر سے تو کوئی نہیں ہو سکتا آ رہا تھا کہ آپ کہتے وہ مغل تھے, کورو جو تھے وہ مغل تھے, وہ تو کوئی بھی نہیں, وہ تم خود ہی تھے, اور تم بھائی لڑتے رہے ہو. اور ایک طرف تو تمہارے برگزیدہ نبی کھڑے تھے, ایک ہائیسٹ اتھارٹی جو اس وقت مبوس, یا وہ سمجھ لیں کہ جی سب سے بڑا معلم, سب سے بڑا استاد تمہارا, وہ اس جنگ میں شامل تھے. اور وہ ارجن کو جناب علی وہ آشیرواد دے رہے تھے کہ جی تم کر سکتے ہو یہ کام. تو یہ ایسے ہی مارتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں جو ہے یہ اہنسا وادی لوگ ہیں جی, ہم کبھی لڑتے نہیں ہیں, ہمارے یہاں مذہب میں نہیں. اور خبیثوں, تم نے کبھی اپنے مذہب کو پڑھا نہیں ہے, مسلمانوں پہ صرف ڈالتے ہیں کہ یہ بڑے جہادی ہیں جی, تلواریں نکال لیتے ہیں, اور سیلف ڈیفینس کے لیے نکالتے ہیں, اس میں بڑی حیات ہے. باہر
تو نہ ہی کمزور پڑتے ہیں بندگان خدا جب راستے میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے. واللہ یحب الصابرین، اور قسم ہے کہ اللہ بڑا پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو. وما كان قولهم الا ان قولوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. اور ان کا قول ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، ہمیشہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ ہمیں مغفرت فرما، ہماری ہم نے غلطیاں کی ہیں ہمیں بخش دے، اور جو برائیاں وہ ہم سے دور فرما دے، اور اپنے کام کے لیے جیسے تو نے چنا ہے تو ہمارے کام وہ پورے فرما دے. سب پہ تک دامن، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ ہمیں، اور فتح دے ہم کو کفار کی قوم پر. کفار کی قوم کا مطلب ہوتا ہے اندھیرے میں رہنے والے لوگ جو غلط راستے پہ ہوں. جو غلط راستے پہ وہ کفار ہے، چاہے وہ کلمہ گو ہو یا 5 وقت کا نمازی ہو، لیکن اگر اس کا راستہ غلط ہے تو وہ کفار میں گردانا جائے گا، اس لیے کہ وہ غلط اور جھوٹ پر آمادہ ہے. جیسے مارکہ کربلا ہے تو حضور سیدنا امام حسین بھی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر یزیدی بھی نمازی ہیں، نماز روزہ پکا کر رہے ہیں وہ سارے، لیکن چونکہ راستہ الگ ہے تو وہ کفر پر آمادہ ہے، وہ بھی کفار میں شامل. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو دے دیا ان کو اللہ نے دنیا کا اجر بھی، کامیابی، اور عمدہ آخرت کا اجر. واللہ یحب المحسنین، اور قسم ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے شامل ہے، وہ محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا کسی سے کوئی چھوٹی معمولی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں بار بار، لیکن چونکہ نظر سے گزری نہیں، وہ معاملہ گزرا نہیں ابھی، اور آپ نے اس کو محسوس نہیں کیا، کب کیا تو بہت ہی واجبی اور بہت ہی عارضی محسوس کیا کہ جب اللہ محبت کرتا ہے تو انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. جب انسان یکسوئی تنہائی اختیار کرتا ہے، عبادت کے راستے پہ جاتا ہے، اس کی یہ شک شبہ بھی نکل جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے اور اس کے معاملات کیا ہو جاتے ہیں. آپ کے یہ سارے عارضی اہلی معاملے اور دنیاوی معاملے اور یہ ایشوز کے سارے نہ ہونے برابر ہو جاتے ہیں. ورنہ بہکنے بھٹکنے کے لیے تو بھائی دنیا کھلی پڑی ہے، عقیدے خراب کرنے کے لیے تو پوری دنیا اس وقت کمر بستہ ہے کہ جی آپ کو عقیدے سے ہٹا دے، آپ کی سوچ سے ہٹا دے. سوچ کیا ہے؟ سوچ آپ کی وہ باپ دادا کا دین نہیں ہے. باپ دادا غلط بھی کر سکتے ہیں، دادا غلط ہو سکتے ہیں، تو آپ ہمیشہ اس کو اسکروٹنی کرتے ہیں، اپنا اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کو طہارت میں لے کر آتے ہیں، اس کو چھاننی میں چھان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں قرآن کے خلاف تو کچھ نہیں ہو رہا، حدیث کے خلاف تو نہیں ہو رہا، سنت کے خلاف تو کچھ نہیں ہو رہا. اگر کچھ ہو رہا ہے آپ اسے چھوڑ دیں، وہ پتہ چل جائے گا پیچھے غلط ہو رہا ہے. مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کوئی ابن الوقت ہے، وہ جی حضور ہے، بیکار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بھی یہ لکھا ہے کہ تم دین کو چھوڑ دو گے کیا؟ کہ تمہارا رہبر تمہارے سر پہ نہ ہو تو تم اللہ کے راستے کو نہیں چلتے. تمہیں سیدھا کام بتا دیا، آپ اس پہ عمل کرو. تو رہنما رہبر آپ کے جب تک آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ بڑا نام کی بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اگر آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے گروہ میں، اپنی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تو حکم کے خلاف جا رہا ہے تو کام ہوا نہیں ہے، اور اس کے کوئی نتائج بھی نہیں ہے، زود رس نتائج بھی نہیں ہے، خاطر خواہ نتائج ہی نہیں ہے، تو آپ اس راستے کو چھوڑ دیں، بند کر دیں، اس کو یکسر بغیر ڈرے بغیر سوچے اس کو ختم کریں اور اللہ کے رسول کے راستے پہ واپس آ جائیں. قرآن شریف میں اس کو حکم لگا کہ جی آپ اطاعت کریں اللہ کی، اطاعت کریں رسول کی، اور اطاعت کریں اپنے اولی الامر کی. تو تمہارے درمیان رہبر تمہارا بیٹھا ہے اس کی اطاعت کریں. لیکن اگر تمہیں اولی الامر کی بات میں کوئی اعتراض ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو آپ اسے فوراً چھوڑیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو دوبارہ رجوع کر لے جا کے. ختم ہو گئی بات. فارمولہ ایک ہی رہے گا، قیامت تک یہی رہے گا، نہ آپ اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو چھوڑ سکتے ہیں. باقی آپ معلم ہے، پیشوا ہے، استاد ہے، رہبر ہے، حضرت صاحب ہے، سرکار جی ہے، وہ جوتے کی نوک پہ رکھے اگر وہ دین پہ نہیں ہے، دین پہ نہیں ہے، راستے پہ نہیں ہے، اللہ رسول کے خلاف ہے، جوتے کی نوک پہ سالے کو رکھے، کک مار کے برم مارے اس کو، اللہ اور اللہ کے رسول پہ آ جائے اگر آپ نے کامیابی حاصل کی. ورنہ آپ کرتے رہے پیروں کی پوجا اور پھر پیروں کے بیٹوں کی پوجا ہے. جی پیر صاحب باپ ہے نا، وہ مر گیا تو پہلے پھر وہ اس کی ماں یا بیوی یا بیٹی وہ بیٹھ کے ٹھن کے بیٹھ جائے گی. بچہ جوان ہوگا تو وہ گدی نشین ہے سالہ، اس کی پوجا شروع کر دو، وہ بھی سرکار جی سرکار جی. وہ بھائی جان ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بڑے
یہ اس ایریے کی بات بتاتا ہوں، یہ جو ہمارا پاکستان ہندوستان کا علاقہ ہے، یہاں آپ نے سنا ہوگا یہ ہندوؤں کا ظاہر گڑھ ہے، اور سب سے بڑا مذہب یہاں کا ہندوازم ہے، یہ جو انڈیا میں پاکستان میں رائے ہے۔ اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 4 ذاتیں ہیں، 4 ذاتیں، برہمن ہے، ویش ہے، شودر ہے، کھتری ہیں۔ سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ یہ ذاتیں ہی نہیں ہیں، میں آپ کو ویدوں کے حساب سے بتا رہا ہوں، یہ ذاتیں ہیں ہی نہیں، یہ اعمال ہیں، یہ بزنس ہیں، یہ آپ کے کرنے والے کام ہیں، یہ آپ کی کرنی ہے۔ جیسی آپ کی ڈیڈز ہیں، جیسے آپ کے اعمال ہیں، ویسا آپ کا گریڈ ہے۔ جو بالکل 1 نمبر ٹھیک اعمال کرنے والا ہے، صحیح عبادت گزار، جس سے جو یعنی صحیح پرہیزگاروں میں سے، متقین نہیں ہے وہ قرآن شریف میں لکھا، جیسے متقین ہے لکھا وہ قرآن شریف میں ایک لفظ ہے متقین، ہدی للمتقین، متقین کے لیے قرآن سب سے پہلے ہدایت ہے۔ سب سے پہلے ہدایت قرآن شریف میں کس کے لیے آئی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، سب سے پہلے ہدایت وہ پائے گا جو متقین میں سے ہے۔ پہلا جو کیٹیگری ہے ایمان والوں، جو صحیح 1 نمبر متقین ہے، انہیں کہتے ہیں برہمن۔ وہ نسلاً نہیں ہوتا کہ اس باپ کی اولاد برہمن پیدا ہوں گے، اب یہ برہمن قومیں بن گئی ہیں، برہمن قوم سے ہوں، جیسے ہمارے سید قوم پیدا ہوئی ہے، سب بدماشی کا اڈا ہے، یہ بھی بالکل اسی کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یہ بالکل وہی اسی اصول کے اوپر، آپ کے کرتوت، آپ کے اعمال آپ کو متقی بناتے ہیں۔ سید سردار وہ ہوتا ہے اعمال کے حساب سے، چاہے وہ بلال حبشی ہو، چاہے وہ سلمان فارسی ہو، چاہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہو۔ کیوں میں نے کیوں نام لیا؟ کیونکہ وہ بنو اسد کی ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے، بنو ہاشم کی نہیں ہے حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ انہیں سیدانی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے؟ مانیں گے؟ یا حضرت فاطمہ کو ہی مانیں گے، ان کی بیٹی کو؟ ماں کو نہیں مانیں گے؟ کیوں جی؟ ماں سیدانی تھی یا نہیں تھی؟ پھر بیٹی تھی اگر، مجھے سمجھائیں آپ، تو پھر بنو اسد کی خاتون بھی سید ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ چلو خود سوچیے گا اس بات کو، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ کی ہسٹری کہہ رہی ہے نا۔ بنو اسد سے آپ کا تعلق تھا، حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضور کی سب سے لاڈلی اور سب سے چہیتی اور سب سے ساتھ دینے والی بیوی ہے جی، جن کے وصال پہ آپ نے 1 سال غم کا سال کہا، جس کو عام الحزن آپ کے نام سے ہے، کہ آپ کے چچا کا بھی وصال ہوا اور بیگم کا بھی، تو وہ سال آپ نے کہا یہ میری زندگی میں غم کا سال ہے جی۔ ان سے ہونے والی صاحبزادی حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو آپ سید مانتے ہیں نا؟ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا تو سید ہے نا، ان کی ماں سید ہے نا۔ بھائی جان سمجھنے کی کامن سینس کی بات ہے، میں اسی لیے آتا ہوں۔ اسی طرح یہ کھتری ہیں اور ویش ہے اور شودر ہے، یہ اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے بزنس کے حساب سے، اپنے کرتوتوں کے حساب سے مانے جاتے ہیں۔ شودر اسے کہتے ہیں جو گھٹیا کام کرتا ہے، چرسی ہے، بھنگی ہے، بدماشی کرتا ہے، نکما نالائق ہے، نٹھلا ہے، چاہے وہ نیلی آنکھوں والا ہو، چاہے سنہری بال والا ہو، چاہے وہ 6 فٹ قد والا ہو، لیکن اگر وہ چرسی بھنگی بدماش ہے، نشئی ہے، شودر ہے، شودر ہے۔ ابھی کمال یہ ہوا کہ جو کالے رنگ کے لوگ تھے نا، چھوٹے قد کے کالے رنگ کے لوگ، جینیٹیکلی ہوتا ہے نا، یہ تو جینس میں ہوتا ہے، یہ آپ کی کرتوت سے نہیں ہوتا کہ یہ آپ اپنی جینس کو بدل لیتے ہیں، اپنا ڈی این اے بدل سکتے، نہیں ہوتا، یہ علاقائی رنگت ہوتی ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا اوپر ٹرائبل ایریاز کی طرف چلے جائیں، کشمیر، گلگت بلتستان وغیرہ، وہ سرخ و سفید لوگ ہیں، حسین جمیل، ان کی رنگتیں ہماری رنگتیں زمین آسمان کا فرق ہے، کشمیری ہم الگ، اب تسی تو رل مل جاتے مطلب ساڈا مسئلہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے کوئی کوالٹی ایبلٹی سے نہیں ہوتا، یا آپ کے رنگ نسل کا، یہ آپ کے صرف وہ جو جینس چل رہی ہے نا باپ دادا کی، اس سے کلر آپ کا وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے کرتوت پھر آپ کو برہمن بناتے ہیں، ویش بناتے ہیں، کھتری بناتے ہیں یا شودر بناتے ہیں۔ یہ آپ کے ویدوں میں، یہ پرانے ویدوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہاں چونکہ یہ الٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی باپ دادا ہوتے ہیں، یہ راجپوت باپ دادا کی نسل سے ہیں، یہ راجپوت ہوتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ وہاں نسلوں کے حساب سے انہوں نے پھر کیٹیگریز بنا دی، یہ اس نسل کا آدمی ہے، اس نسل کا تو یہ قابل احترام ہے، اور یہ اس فلانی نسل کا ہے تو یہ ناکام ہے۔ یہ دلت جو ہوتے ہیں نا، دلت، یہ انڈیا میں یہ ملیچ کہلاتے ہیں، بالکل ان کے پاس یہ آپ کے گھر میں داخل نہ ہو، گھر میں داخل نہ ہو، ورنہ آپ کا گھر اپوتر ہو جائے گا، برباد۔
لیکن اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو سالے کو کون روکے گا؟ وہ پہنچ ہی گئے، آخر اسمبلیوں میں پہنچ گئے، وہ پڑھ لکھ گئے بھائی جان، وہ سائنٹسٹ بن گئے، وہ بزنس ایڈمنسٹریٹر بن گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ اب یہ جو ہے مائگریٹ کر کے بھاگے پاکستان کی طرف جو لوگ آئے، وہاں سے دلت بہت آئے ہیں ہندوؤں میں، پاکستان جو ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان آئے، سندھ میں آباد ہے بہت سارے، اور ادھر بھی اس میں دلت، کیونکہ انہیں پتا تھا وہاں تو آپ کبھی جنریشنز میں نہیں ہوگا۔ اسلام میں یہ ہے کہ اس میں کالا پیلا نیلا سفید کوئی رنگت نہیں ہے، نہ کوئی نسل ہے، اس میں صرف اعمال ہے، اعمال ہے، اس میں صرف تقویٰ کی بنیاد ہے۔ اسی کو برباد کر دیا۔ وہ اپنے باپوں کو یاد کرتے ہیں ہندوؤں کو کہ نہیں ہم تو اسی کو، ادھر چودھری ہو گیا، ملک ہو گیا، سید ہو گیا، مغل ہو گیا، پٹھان ہو، اور بیڑا غرق تمہارا پھر تو ہی پہنچے، پھر وہ ادھر ہی رہتے، پھر انہی میں رہتے نا جن کی کرتوتیں مان رہے وہی رہتے۔ یہ اونچ نیچ یہ جو بدماشی ہے، یہ بعد میں یہ آپ نے وہاں سے یہ جاہل لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، ان پڑھ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی ہے، آپ نے سانپ دیکھا، یہ جو زہریلے سانپ ہوتے ہیں نا یہ کبھی نہیں کاٹتے۔ میں آپ کو یہ فیکٹ اینڈ فگر بتا رہا ہوں، جو آپ جیوگرافک اسپیشل پہ اس کی ریسرچ کر لیا، زہریلے سے زہریلا سانپ آپ کو کبھی نہیں کاٹتا، کاٹتا تب ہے جب اس کو ڈر لگتا ہے، جب وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے نا، اسے پتہ چلتا ہے مجھے جان کا خطرہ ہے، تو وہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے، بیسٹ اپنا وہ شو کرتا ہے، بات سمجھ۔ اس کے علاوہ وہ بالکل ایک نارمل سا کیڑا ہے جو ایک سائڈ سے آئے گا ایک سائڈ سے نکل جائے گا، لیکن ہمارے یہاں اس کو بیڑا غرق ہر چیز الٹی سی ہے۔ یہ جو ڈری ہوئی نسلیں ہوتی ہیں نا، ڈری ہوئی نسلیں، یہ اپنے نئے نئے ڈنگ بنا لیتے ہیں، نئے نئے زہر، اوے پھنگ پلا لیا ہوتے ہیں، اور اسی سید ہونے ہیں، اور اسی مغل ہونے ہیں، اسی راجپوت ہونے ہیں، اور یہ تمہارے فن وہ ہیں بھائی جان جو نالائکی کی وجہ سے اٹھائے گئے۔ بنیادی طور پہ اگر تم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے، تمہیں ان فنوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، تم یہ ڈنگ نکالتے اس لیے کہ تم ڈر گئے اندر سے کہ جی ہماری ویلیو ہماری طاقت کم نہ ہو جائے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فیکٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے این ابھی بتانے لگا ہوں، پہلے بھی بتایا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیملی میں کوہ صفا پہ لوگوں کو بلایا، پہلا خطبہ جو آپ کا فرسٹ ایور اعلان تبلیغ کا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو مانو گے؟ بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ تو بولتے ہی سچ، بولتے ہی سچ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں تمہیں ایک اور بات کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، یہ جو چکر بازیاں ہیں یہ بند کر دو، یہ جو تم نے بت کھڑے کر لیے پٹھے سیدھے آگے پیچھے، یہ دکانداری اور یہ کاروبار سیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو مورلی، ہے جی کہ جی یہ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 بوت یہ مجسمے موجود ہیں، اس کے پاس آ کے کنفیشن کر لو، یہ معاف کرتی ہیں بدکاری کو۔ جس نے جوا کھیلا ہے وہ یہاں پہ جا کے اپنے جوئے کو معاف کرا لے، جس نے جناب علی کسی کا حق مارا ہے، جس نے قتل کیا وہ یہاں پہ جا کے کونے میں کنفیس کر لے۔ یہ اس طرح کے بت ٹھیک کیے انہوں نے کہ جی تمہارا کام نہیں چل رہا، ہمارے پاس 18-20 بت اس طرح کے ہیں کہ ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاؤ تمہارا بزنس چل پڑے گا، اور وہ بزنس چلتا ہی تھا نا، کاروباری ہب بن گئی، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اب جب بہت بڑی کمیونٹی ہو اور خرید فروخت ہو رہی ہے تو لوگ خوشحال ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا اپیلنگ ہے، بت تو واقعی کام کر رہے ہیں، یہ تو کام ہو رہا ہے یہاں پہ، پہلے تو بھوکے مر رہے تھے، یہاں کھانا پینا بھی موافر ہو گیا، ظاہر ہے ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ہر طرح کا پھل سبزی فروٹ، ہر طرح کی نعمت کپڑا لتا ہر طرح کا آ رہا ہے، ایون چائنا سے آ رہا تھا، ہندوستان سے جا رہا تھا، بہت بڑی تعداد، پوری دنیا کا ہب بن گیا کہ جناب علی یہاں وہ بت بھی اب وہ مرضی کے جو جانا چاہے وہ عبادت کرے گا، یہ آپ پھر آپ ٹھہرا بھی رہے، کھلا بھی رہے، پھرا بھی رہے، یعنی انہوں نے کیپچر کر لیا، کس لیے کہ آپ ڈومیننٹ ہو جائیں لیڈرشپ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے بت ختم کرنے پڑیں گے، سب جھوٹ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جی اگر یہ بت ہٹاتے ہیں ہم تو یہ تو ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، پھر لوگ کیوں آئیں گے، بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی، بدماشی بند، ہمارا تو کام ختم، ہماری تو چودراہٹ کے لیے آپ خلاف ہو گئے۔ ہم آپ کو بتاتے دیکھیں، آپ کو کوئی عورت پسند آ گئی، ہم آپ کو دیتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت عورت بتائیں، ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں۔ آپ کو پیسے چاہیے، وہ جتنی دولت لینی ہے لے لو۔ آپ کو خانہ کعبہ کی چابی چاہیے، یہ لو خانہ کعبہ کی چابیاں لے لو یار۔ یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفرز کی گئی، کس نے کی؟ تمام سرداروں نے قریش کو، تمام
اور لے کر آفر کون ہے؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب. یہ آپ کی ہسٹری. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ بس آپ یہ کہنا بند کر دیں کہ جی اللہ کی عبادت ہوگی، بتوں کی پوجا بند کرو، اور یہ ڈرامہ اور یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، بلیک میلنگ، یہ بند کریں. دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، چکر بازی ختم کریں. کہا یہ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی یہ کام نہیں چھوڑتا میں یہ پھر بھی نہیں چھوڑتا. تمہاری بدماشی تو میں ختم کرواؤں گا ہی کراؤں گا. یہ جو تم نے خواہ غلامی کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، تم ڈومیننٹ بنے ہو کہ تم بڑی اونچی اعلیٰ قوم ہو اور باقی گھٹیا ہیں، یہ تو میں ختم کرا کے چھوڑوں گا. آپ نے مین فوکس اس بات پہ رکھا، اور اسی بات پہ ہمارا مین فوکس ہے کہ ہم نے یہی نہیں ماننا، ہم نے یہی نہیں ماننا. آپ کے صحیح خطبوں میں مطلب 99% آپ کو خود بات اگر پڑھیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کو یہ بات اس میں مل جائے گی. کسی کو کسی کو فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں. بار 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 کتنے خطبے گنیں گے بھائی، کتنی روایتیں. وہ ہر جگہ آپ نے یہ بات کی، ہر جگہ بیٹھ کے کی، ہر خطاب میں آپ کو یہ فرمایا، ادھر ہی گھسے کہ جی اس کو نہیں مانیں گے ہم باقی. وہی تم تو پھر قریش مکہ ہو نا خبیث ہو. وہ جیسے ایک شیعہ عالم تھے، بڑے اچھے بہترین آدمی، ابھی وہ پچھلے دنوں ان کی ویڈیو لگی تھی. انہوں نے کہا کہ جی میں اہل تشیعوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو تم زنجیریں باندھ لیتے ہو اور یہ اپنے آپ کو اس گیٹ اپ میں، علماء والے گیٹ اپ میں لے کر آتے ہو، تو یہ کیا امام حسین نے کیا ہے زندگی میں، یا یہ یزید نے کروایا ہے ان کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کو؟ یہ زنجیریں جو ڈالی گئی ہیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں جو ان کے خاندان کی خواتین کے لیے، یہ انہوں نے ولنگلی ڈالی ہیں یا ان کو دشمن نے ڈالی تھی؟ کہ اگر دشمن نے ڈالی تھی تو تم کس کی تقلید کر رہے ہو؟ امام حسین کی یا یزید کی؟ خبیث کے بچوں سب سمجھتے ہی نہیں ہو، سنتے ہی نہیں ہو، عقل ہی نہیں ہے. صرف ایک اپیلنگ گیٹ اپ ہوتا ہے، اپیلنگ گیٹ اپ بنانا ہے، کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ، لوگوں کو پتہ چلے کوئی بکرا کام، نواں کام ہو رہا ہے. نویں کام کے لیے آپ کبھی کڑیاں پہن لیتے، کڑیاں والا بابا آ جاتا ہے میدان میں، کبھی وہ حکا سوٹا لگاتا ہے، وہ چھوڑا پتہ نہیں کون سا اسلام پھیلا رہا ہوں، وہ دھواں پھیلا رہا ہے، وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اسلامی دھواں ہے، یہ شرعی نشہ کر. یہ ساری بدماشی ہے. اور ہم اگر آنکھوں سے دیکھ لیں نا ایسی چیزیں، اگر آپ آنکھوں سے دیکھ رہے، یکسر چھوڑ دے بھائی جان، انہیں چھوڑ دیں. میں نے اکثر عرض کی کہ ہم درباروں مزاروں پہ جاتے ہیں، ہمیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے، زیادہ محتاط، کیونکہ ہم تو ان کا نام لینے والے بیٹھے، ہم ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ہم ان کے شجروں میں نام پڑھتے ہیں، بابا فرید کا نام پڑھتے ہیں، مخدوم صابر کا نام پڑھتے ہیں، کسی کا نام چھوڑتے ہیں، سب کے شجرے پڑھتے ہیں اور بڑے فخر سے پڑھتے ہیں. تو بھائی جان ہم پہ ذمہ داری ہے زیادہ. ہم نہیں بدماشی کر سکتے، ہم نہیں دھوکہ دے سکتے، ہم چکر چلا سکتے. جہاں لگ رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، اولاد سامنے آ جائے سالے کو کاٹ کے بڑے مار کو فارغ کر دو. نہیں ہے سلسلہ چھوڑ دو، ختم، چھوڑ دو، پھر مت بات کرو سلسلے کی، ورنہ ڈبل مار پڑے گی، ڈبل مار. جنہیں علم مل جائے اور پھر وہ دین کو چھوڑیں تو پھر ان کا ایمان کوئی نہیں، پھر ان کا بچانے والا کوئی نہیں. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی اگر تم دین کو چھوڑتے ہو تو پھر تمہاری پکڑ تو ہم ضرور کریں. ایک تو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ہی انوائڈ تھا دین سے، شروع سے ہی غائب تھا، الٹریٹ تھا، معلومات نہیں پہنچی یا لمیٹڈ پہنچی، کم تھی معلومات، تھوڑی ہے، وہ تو اس کا معاملہ آسان ہوگا الگ. لیکن ایک آدمی کہے کہ میں جانتا ہوں، میری معلومات ہے، میں سمجھتا ہوں، میں فلانے گروہ میں شامل ہوں، میں فلانے بزرگ کی تعلیمات کو سمجھنے والا ہوں یا میں جاننے والا ہوں، پھر تو بھائی جان آپ کے اوپر پھندے میں پھندا پڑا ہے، آپ کو تو پھر رعایت ہے نہیں، وہ پکڑا جائے گا لازم. تو پناہ مانگنی چاہیے، یا تو راستہ چھوڑ دے یا غلط راستہ چھوڑ دے، یا تو سیدھا راستہ چھوڑ دے، دونوں میں سے ایک چھوڑ. سیدھے اور غلط راستے کو مکس تو کرنا نہیں ہوتا، تو غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو صوفیوں بزرگوں کا نام لینا بند کریں یا پھر الٹے کام بند کریں، دونوں میں سے ایک کرنا پڑے. تو بہرحال قرآن شریف بھی بھرا پڑا ہے انہی باتوں سے، اور تمام جہاں ہدایت کی بات ہوگی، جو مذہبی کتاب ہوگی جیسے بھی، وہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتی ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ملے گی نہیں، سارے یہی ہے. آپ بالکل ایسے ہی کریں. ہمارے